السلام علیکم ناظرین، آپ میسج ٹی وی دیکھ رہے ہیں. میں عامر احمد عثمانی. اس وقت ہم ادارہ بیت البر گلشن اقبال D17 میں موجود ہیں. اس ادارے میں جب میں آیا ہوں تو مجھے یہاں کی کچھ چیزیں بڑی یونیک اور منفرد لگی ہیں. قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن کو کہا جاتا ہے یہ کہ اللہ کی زندہ کتاب ہے. اس طرح کے اداروں میں جا کر معلوم پڑتا ہے یا انسان کو جب نئی راہیں اس کے سامنے کھلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً وہ قرآن کی زندگی ایسے اداروں میں آپ کو پنپتی ہوئی نظر آتی ہے. یہاں کے بچوں کا جب ہمارے سامنے جائزے کے لیے پیش کیا گیا، ان کے سامنے ہم نے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی لفظ نہیں بتایا، بلکہ اردو کے 2 الفاظ ان سے کہے کہ بھائی پارہ نمبر فلاں اور رکوع نمبر فلاں یہاں سے آپ شروع کریں. انہوں نے بسم اللہ پڑھا اور تلاوت کا آغاز کر دیا. بڑا عجیب لگا. اور یہاں جب میں آیا میں نے ایک اشتہار دیکھا کہ آپ اپنے بچے کو قرآنی کمپیوٹر بنا سکتے ہیں. قرآنی کمپیوٹر کی اصطلاح یہ بڑی شاندار اصطلاح ہے اور یہ اس زندہ معجزے پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو ان طریقوں سے یاد کیا جا سکتا ہے، ان بچوں کے سینوں میں محفوظ کیا جا سکتا ہے کہ شاید دنیا کی کسی دوسری کتاب کے بارے میں یہ تصور بھی نہ کیا جا سکے. میرے ساتھ شجاع الدین شیخ صاحب موجود ہیں، معروف عالم دین ہیں اور ان کی گفتگو آپ سنتے ہیں میڈیا پر، ٹی وی چینلز پر. سر بہت شکریہ آپ یہاں تشریف بھی لائے ادارہ بیت البر، یہاں کے بچوں کا آپ نے جائزہ بھی لیا. کیا عمومی تاثرات ہیں اور جو دیگر ہمارے ادارے ہوتے ہیں قرآن کے حوالے سے، تحفیظ کے حوالے سے، ناظرہ وغیرہ کے حوالے سے، کوئی بنیادی فرق اور اس ادارے کا امتیاز کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کے ذریعے کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع میسر آیا. یہ بیت البر ہے جہاں اس وقت بیٹھ کر ہم کلام کر رہے ہیں اور عالمگیر سطح پر تعلیم قرآن کا ایک منصوبہ ان کے پیش نظر ہے. اور اس کی بنیاد جو یہاں پر ڈالی گئی وہ یہ ہے کہ طلباء کو ابتدائی عمر سے پختہ بنیادوں پر نہ صرف یہ کہ قواعد تجوید پڑھائے جائیں بلکہ مخارج پر بھی زور دیا جائے. یعنی ہمارے معروف ہے کہ ادا کیا جانا کسی حرف کا ایک شے ہے مگر اس کے مخرج کا مقام معلوم ہونا اور پھر اس کی بالفعل مشق کا ہونا، یہ بڑی خاص بات اس ادارے میں ہم نے جو بچوں کا تھوڑا سا جائزہ بھی لیا اس میں میسر آئی اور اس کا ہمیں علم ہوا الحمدللہ. ساتھ ہی اچھی بات یہ ہے کہ عام طور پر ترتیب یہ رہی، بچپن میں آپ نے بھی پڑھا ہم نے بھی پڑھا کہ پہلے نورانی قاعدہ مکمل ہوگا، چاہے 2 سال لگے 3 سال لگیں، اس کے بعد جا کر ناظرہ قرآن شروع ہوگا، پھر اس کے بعد کہیں جا کر حفظ قرآن کا معاملہ شروع ہوگا. تو ہم نے ماضی میں تجربات دیکھے کہ 6 سال بچوں کو لگ جاتے ہیں، 5 سال بچوں کو لگ جاتے ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ جو ترتیب بتائی ہے کہ قواعد کی یا قاعدے کی 10 تختیوں کے بعد ہی حفظ کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اور حفظ کے عمل کے شروع ہو جانے کا مطلب ہے کہ ناظرہ تو شروع ہو ہی گیا. اور مزید اچھی بات ہے کہ وہ جو مخارج سکھائے جا رہے ہیں، جو قواعد سکھائے جا رہے ہیں، اس کی جو اپلیکیشن ہم انگلش میں کہتے ہیں جس کا اطلاق ہے وہ آیات قرآنی کے ذریعے سے. تو گویا قواعد پڑھتے ہوئے یا سیکھتے ہوئے، مخارج کی پریکٹس کرتے ہوئے بھی قرآن ہی بچوں کے سامنے ہے. تو جب جڑ اور بنیاد میں قواعد پختہ ہو، جڑ اور بنیاد میں مخارج پختہ ہو، جڑ اور بنیاد سے ہی قرآن حکیم سے تعلق قائم ہو جائے تو یہ پختہ بنیاد ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ میسر آئے گی. باقی جو ہم نے ان کی اسکیم دیکھی اس کے مطابق ایک بات کو تو آپ نے ذکر کیا جو ہم نے جائزہ بھی لیا کہ ہم نے کوئی آیات بچوں کے سامنے نہیں رکھی، وہ کہ ہم نے بعد میں رکھی. آپ پارہ نمبر اور کوئی سورت کا نام لیجئے اور اس کا رکوع نمبر بتا دیجئے تو بچے آگے خود ہی سنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ بڑی اہم بات یہاں پر ہمارے سامنے آئی. اور اگلی بات جو ماشاءاللہ تفصیل ہمیں بتائی گئی ہے کہ اگر معیاری اعتبار سے بچہ آگے بڑھ رہا ہو تو عام طور پر فرما رہے ہیں کہ 2.5 سال میں کم و بیش یہ حفظ کا معاملہ گردان کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے. 2.5 سال میں. اچھا ناظرین کو معلوم ہوگا گردان جس کو ہم انگلش میں ریویژن کہتے ہیں، تو عام طور پر حفظ مکمل ہو جانے کے بعد پھر گردان کا عمل شروع ہوتا ہے. تو عام طور پر مدارس میں جو ہے وہ 2-2.5 سال میں تو حفظ ہو پاتا ہے، پھر گردان کے لیے بعض مرتبہ سال بھی لگ جاتا ہے. یہاں اچھی بات ہے کہ اگر ایک معیاری انداز سے تکمیل ہو رہی ہو، 2.5 سال میں حفظ قرآن گردان دونوں کی تکمیل ہو جاتی ہے. پاکستان میں آپ جانتے ہیں سیف البر صاحب بھی انشاءاللہ تائید فرمائیں گے، سالانہ 1,80,000 سے 1,00,000 طلبہ و طالبات حفظ کر رہے ہیں، حفاظ تیار حفاظ. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے ایکسپورٹس اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں آپ کو ایک بہت بڑی ایکسپورٹ حفاظ کی نظر ہے. آپ دنیا کے 200-250 ملک گھوم جائیں، آپ کو چھوٹے سے چھوٹے ملک میں بھی پاکستان کا حافظ مل جائے گا. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس طرح رجحان بڑھ رہا ہے. البتہ بس یہ گزارش ہے کہ جہاں ان بچوں کو ہم نے قرآن حکیم کے الفاظ کا عالم بنانا ہے وہیں قرآن حکیم کے فہم کی طرف بھی پیش قدمی ہو. اور اس سے بڑھ کر قرآن پاک کتاب ہدایت ہے نا،
تو اس ہدایت کے تقاضوں سے آگاہی ہو اور ان پر عمل درآمد کریں تو پھر انشاءاللہ ماں باپ کے لیے وہ جو تاجوں کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے اور جنت کے لباس کا ذکر ہمیں ملتا ہے انشاءاللہ ماں باپ کو بھی ملے گا. اور جب ماں باپ کے لیے اتنا فضیلت کا معاملہ ہے تو جو بچہ اور بچی قرآن پاک حفظ کر رہا ہے, کوئی بڑا بھی کر رہا ہے, اس کا عالم کیا ہوگا انشاءاللہ. مولانا سیف البر صاحب, اس مار پیٹ سے ہٹ کر اچھے ماحول میں بچوں کو کیسے پڑھایا جا سکتا ہے, کوئی 3 نکات آپ نے ذکر کیے تھے, میں چاہتا ہوں ناظرین بھی اس سے مستفید ہوں. ایسے ہی عموماً ورکشاپ میں جانا ہوتا ہے معلمین اور معلمات سے, میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ ایک تو 3 چیزوں کو اگر سوچ لیں تو انشاءاللہ آپ بات نہ چھوڑ دیں گے. رحمان کا کلام, رحیم کا کلام پیار محبت عظمت اور شفقت سے پڑھائیں. واہ. تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ مارنے والا یہ سوچے کہ میں کس کو مارنے جا رہا ہوں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے. دوسرے نمبر پر وہ یہ سوچے میں کس کو مارنے جا رہا ہوں جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. تیسرے نمبر پر وہ یہ سوچ لے کہ میں کس کو مارنے جا رہا ہوں جس کا حدیث میں ہم سے پہلے ذکر ہے, یعنی پڑھانے والوں سے پہلے ذکر ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچوں کو ضرب شدید مارنا یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں, اس لیے کہ بچہ نابالغ ہے اور نابالغ بچے کو شریعت میں معافی کا اختیار ہی نہیں ہے. پھر آپ کہاں اس کے پیچھے بھاگتے پھرو گے, تلاش کرتے پھرو گے وہ دنیا میں رہتا ہے یا نہیں رہتا. تو فرمائے یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ صرف روحانی والدین کے لیے نہیں کہا, مطلب استاد کلاس کے اندر تو روحانی والد ہے, گھر میں حقیقی والد ہے, دونوں کے لیے فرمائے کہ بچوں کو ضرب شدید مارنا یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں. تو رحمان کا کلام, رحیم کا کلام پیار محبت اور عظمت اور شفقت کے ساتھ پڑھانا چاہیے. اور اس کے بعد اس ادارے کو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ حضرات بھی دیکھیں, اس کا وزٹ بھی کرتے ہیں, آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس میں کلاسز کا کیا ماحول ہے, ادارہ کیسے بنا ہوا ہے, اس کا اسٹرکچر کیا ہے. آئیے وزٹ آپ کو کرواتے ہیں. یہاں رکھ بھی نہیں سکتے نا, ظہر کے بعد کچھ بچے جو قاعدے میں ہیں ان کا صبح کا وقت ہم نہیں لیتے, والدین سے کہتے ہیں کہ یہ 2 گھنٹے ان کے لیے کافی ہے, تو ظہر کے بعد وہ بھی آتے ہیں. ترتیب نمبر 10 کے بعد جس بچے کو حفظ کرانا ہوتا ہے اس کو پھر ہم کل وقتی کر دیتے ہیں. تو یہ کمرہ اچھا حفظ کی درجہ بھی یہیں لگی تھی, یہیں سے ہم نے آغاز کیا تھا الحمدللہ. اور اب جو ہے وہ کورسز وغیرہ ہم اس کلاس میں کراتے ہیں, تربیت المعلمین کے کورس, لہجات قرآنیہ کے کورسز وغیرہ, وہ ساری ترتیبات یہی ہوتی ہیں. یہ ڈاکٹر ہیں مولانا ضیاء الرحمن صاحب, ماشاءاللہ بہت محنتی ہیں, مخلص بھی ہیں, اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرمائے. تو شروع سے ہی جو اچھے جذبے کے ساتھ, حسن نیت کے ساتھ, اخلاص کامل کے ساتھ, لگن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا تو اب وہ دنیا میں کروڑ لوگوں میں جا رہا ہے الحمدللہ. فرمان باری تعالیٰ کی پوسٹ روزانہ جاری کرتے ہیں یہاں سے, اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوسٹ بھی جاتی ہے کراچی والوں کے لیے. اوقات نماز کا بڑا مسئلہ تھا, اکثر کیلنڈروں کے اندر جو ہے وہ اوقات نماز اول کا تو ذکر ہوتا ہے, آخر کا نہیں ہوتا. تو پریشانی یہ پیش آتی ہے کہ قضا کی نیت کریں یا ادا کی نیت کریں. تو ایک جامع جو ہے وہ اوقات نماز کا بھی سلسلہ ہم نے شروع کیا, اور بنوری ٹاؤن سے ہی ہم ٹائمنگ لیتے ہیں. یہ دائمی نقشہ اوقات جو ہے ہم جس سے یہ لیتے ہیں وہ بنوری ٹاؤن, جامعہ فاروقیہ اور دارالعلوم کراچی, تینوں سے جو ہے وہ اپروو ہے, اور اس میں وہ علماء جنہوں نے ان کو مرتب کیا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کیلنڈر کے علاوہ؟ اس کے علاوہ سیرت کے حوالے سے کوئی بات؟ جی ویسے تو ہمارے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری ایک پوسٹ اس لحاظ سے جاتی ہے کہ ہم اس میں حوالہ بھی ہوتا ہے حدیث کا. سوشل میڈیا پہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ آج کل جو پوسٹیں وغیرہ چلتی ہیں اس میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس میں بعض اوقات حوالہ نہیں ہوتا, بعض اوقات کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو ہم باحوالہ حدیث جو ہے اس میں علماء اور ان کی نگرانی میں جی اور باقاعدہ اس حدیث کی عبارت ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اور حوالہ بھی ہوتا ہے. فرمان باری تعالیٰ بھی ہے اس میں. فرمان باری تعالیٰ میں یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی ایک آیت لیتے ہیں اور ایک آیت کے ساتھ ساتھ ہم اس کا لفظی ترجمہ بھی لیتے ہیں, تاکہ اگر کوئی شخص جو ہے اس آیت کو سمجھنا چاہے, پڑھنا چاہے تو لفظی ترجمہ بھی اس سے پڑھ لے, سیکھ لے, سمجھ لے, اور اس کے ساتھ ساتھ آسان ترجمہ بھی اس میں آ جاتا ہے. جیسا ابھی یہاں یہ آیت آپ نے کھولی ہوئی ہے, یوم ترجف الراجفہ, جی
اس کے بارے میں بتائیں، اس میں جی کیا یہ دیکھیں، سب سے پہلے اوپر سورت کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور رکوع نمبر بھی لکھا ہوا ہے، آیت نمبر بھی لکھا ہوا ہے، پارہ نمبر بھی ہے اور سورت نمبر بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد جو ہے یہ ایک سورت، یہ اس کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 6، آیت کا نمبر بھی لکھا لفظی ہوا ہے۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے، یوم سے جس دن ترجف جی، جی۔ کانپے گی جی، جی۔ الراجفہ کانپنے والی۔ جی، تو یہ ترجمہ کے بعد ہم آتے ہیں آسان ترجمہ۔ آسان ترجمہ ہم نے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، جی ان سے لیا ہے۔ اس کے ساتھ آسان تشریح بھی ہے۔ آسان تشریح کا عنوان ہے کہ اگر شیخ الاسلام صاحب نے اس آیت کے بارے میں کوئی تشریح کی ہے تو وہ تشریح کا بھی ادھر جو ہے وہ ہم نے رکھی ہوئی ہے۔